بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 9 کے اندر آئیے دیکھیے ہم پڑھتے ہیں انا اور انتا کا استعمال ہے۔ انا بھی ضمیر ہے اور انتا بھی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ یہاں پر انا جو ہے یہ ضمیر متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور انتا کی ضمیر ہے جو مخاطب کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انا ضمیر جو ہے یہ بھی مرفوع منفصل میں سے ہے، اور انتا ضمیر بھی مرفوع منفصل میں سے ہے۔ یہ انا کا جو استعمال ہے واحد مذکر اور مؤنث دونوں واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتا کا استعمال مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے انتی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انا اور انتا یہ مبتدا بنیں گے، اور اس کا ما بعد جو ہے یہ خبر بنیں گے، اور یہ بھی جو ہے معرفہ کی اقسام میں سے ہیں۔ معرفہ کی جو قسم ہے ان میں سے ایک قسم جو ہے ضمیر بھی ہے، تو ضمیر بھی جو ہے معرفہ بنتی ہے۔ ان میں سے اس کی ضمیر کی جو ہے 5 قسمیں، اور ہر ایک کے اس طرح سے جو گویا کہ ہر گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ضمیر بھی 14 نکلیں گی، تو اس طرح ضمیریں 14 5 70 ضمیریں اس طرح ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں انا مانے میں، ولدن مانے لڑکا، انا ولدن میں لڑکا ہوں۔ یہاں جو ہے کا معنی ہوتا ہے وہ نسبت خبریہ کے اعتبار پر ہوتا ہے۔ جب جملہ مرکب تام بنتا ہے تو وہاں پر ہے کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور جہاں مرکب ناقص ہو وہاں پر وہ جملہ مرکب ناقص میں ہے ہوں کا لفظ نہیں آیا کرتا۔ تو انا ولدن میں لڑکا ہوں، انتا ولدن انتا مانے تو، ولدن مانے لڑکا، انتا ولدن تو لڑکا ہے۔ انا قصیرن، انا قصیرن، قصیر مانے ہوتا ہے پست قد چھوٹا ناٹا۔ انا مانے میں، انا قصیرن میں پست قد ہوں، میں چھوٹا ہوں۔ انتا طویل، انتا مانے تو، طویل مانے لمبا، انتا طویل تو لمبا ہے۔ آگے انا سمین، انا مانے میں، سمین مانے ہوتا ہے موٹا، انا سمین میں موٹا ہوں۔ انتا حزیل، انتا مانے تو، حزیل مانے دبلا، انتا حزیل تو دبلا ہے۔ سب کی ترکیب یوں ہی ہوگی جیسے ہم نے بیان کر دی۔ انا مبتدا، ولدن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتا مبتدا، انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اور ولدن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ منفصل اس لیے کہ چونکہ فعل سے متصل نہیں ہے، بالکل الگ ہے، اس لیے ہم کو منفصل بولیں گے، اور مرفوع اس لیے کیونکہ محل رفع میں ہے، مبتدا بنے گی۔ پھر آگے آ رہا انا جالسن علی الکرسی، انا مانے میں، جالسن بیٹھا ہوا ہوں، علی الکرسی کرسی پر۔ انا جالسن علی الکرسی میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ اب یہ علی الکرسی یہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو بنے گا، اور جالسن کا متعلق ہوگا، یعنی جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہو تو وہاں ظرف لغو بنتا ہے، اور جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں ظرف مستقر بنتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں علی الکرسی یہ جار مجرور، اس کا متعلق جالسن یہ عبارت کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو ہم ظرف لغو بنائیں گے۔ انا مبتدا، جالسن اسم فاعل، ہوا فاعل، علی الکرسی جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے وہوا واقف علی الارض، اور وہ واقف مانے کھڑا ہے، علی الارض زمین پر۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور وہ زمین پر کھڑا۔ یہ ہوا ضمیر بھی جو ہے مبتدا بنتی ہے، محل رفع میں ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ غائب مذکر واحد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ بھی مبتدا بنے گا۔ اور واقف علی الارض یہ اس میں فاعل اپنے ظرف لغو سے مل کر کے خبر بن جائے گا ہوا کی۔ یہاں پر بھی جار مجرور کا متعلق عبارت میں واقف موجود ہے، اس لیے ظرف لغو بنے گا۔ آگے انا مشغول بالقراءۃ، انا مانے میں، مشغول مانے مشغول ہوں، بالقراءۃ پڑھنے میں، قراءت مانے پڑھنا۔ انا مشغول بالقراءۃ میں پڑھنے میں مشغول ہوں۔ وہو مشغول باللعب، اور وہ لعب مانے ہوتا ہے کھیلنا، وہو مشغول باللعب، اور وہ کھیلنے میں مشغول ہے۔ لعب مانے ہوتا ہے کھیل، اور وہ کھیل میں مشغول ہے۔
تو اب یہاں کہیں گے کہ یہاں پر بھی عبارت کے اندر باللعب کا جار متعلق مشغول عبارت میں موجود ہے، اور بالقراءتی کا جو متعلق مشغول یہاں عبارت میں موجود ہے، اس لیے ابھی ظرف لغو بن کر کے پھر خبر بن جائیں گے۔ اب آگے یہاں پر ہے انا مسلم وہو ایضا مسلم، انا مانے میں، مسلم مانے مسلمان، انا مسلم میں مسلمان ہوں، وہو ایضا مسلم، ایضا مانے ہوتا ہے بھی، وہو اور وہ بھی مسلم مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں اور وہ بھی مسلمان ہے۔ انا فی القراءتی، انا مانے میں، فی القراءتی پڑھنے میں، انا فی القراءتی میں پڑھنے میں ہوں، وہو فی اللعب اور وہ کھیل میں ہے، میں پڑھنے میں، یعنی اب عبارت نکالیں گے انا مشغول فی القراءتی وہو مشغول فی اللعب، میں پڑھنے میں مشغول ہوں اور وہ کھیل میں مشغول ہے۔ ھذا جید فی القراءتی، ھذا مانے یہ، جید مانے عمدہ اچھا، فی القراءتی پڑھنے میں، ھذا اس میں اشارہ مبتدا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے، ھذا جید فی القراءتی، یہ پڑھنے میں اچھا ہے، وذالک جید فی اللعب، والک مانے وہ، جید مانے اچھا، فی اللعب کھیلنے میں، اور وہ کھیل میں اچھا ہے، یہ پڑھنے میں اچھا ہے اور وہ کھیل میں اچھا ہے۔ اب تک جو ہم نے آپ کے سامنے سوالات اور عربی بنا کر کے پیش کی تھی آپ کے سامنے، تو ہم پڑھ دیتے تھے اور صرف جو آپ سوالات کے جوابات سن لیا کرتے تھے، لیکن کئی طرح سے ہمیں یہ کمنٹ آئی کہ اگر اس کی جو ہے باقاعدہ ٹیبل بنا کر کے، عربی بنا کر کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں تو بہت اچھا رہے گا، اس لیے ہم نے آج جو ہے آپ کے سامنے ان سوالات کو ہم ایک جگہ نقل کر رہے ہیں اور جوابات کے ساتھ، اور اسی طرح عربی اردو ایک طرف رکھ رہے ہیں اور پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے اس طرح سے۔ یہ سوالات ہیں اور جوابات ہم نے سام سام پیش کیے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے آپ کا سوال تھا درس نمبر کے اندر من انتا، ہم ترجمہ کرتے چلیں گے اس کا۔ من انتا، من مانے کون، انتا مانے تو، من انتا تو کون ہے، جواب ہے انا ولدن میں لڑکا ہوں۔ پھر آگے ہے کیف انتا، کیف مانے کیسا، انتا مانے آپ کیسے ہیں، جواب دے رہے ہیں انا طیب میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں۔ پھر آگے آئیے، یہاں لکھا ہے حل انتا مسلم، حل مانے کیا، انتا مانے تو، مسلم مسلمان ہے، کیا آپ مسلمان ہیں، جواب دے رہے ہیں نام انا مسلم، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ پھر آگے حل للہ حمدن، حل مانے کیا، للہ اللہ کے لیے، حمدن مانے تعریف، حل للہ حمدن کیا اللہ کے لیے تعریف ہے، جواب نام للہ حمدن، جی ہاں اللہ کے لیے حمد تعریف ہے۔ پھر آگے حل انتا حزیل، کیا آپ دبلے ہیں، حزیل مانے دبلا، کیا آپ دبلے ہیں، جواب دے رہا ہے لا نہیں، انا سمین میں موٹا ہوں، لا حزیل دبلا نہیں۔ پھر آگے حل انتا جید فی اللعب، کیا آپ کھیل میں اچھے ہیں، جواب دے رہا ہے لا نہیں، انا جید فی القراءۃ لا فی اللعب، میں پڑھنے میں اچھا ہوں، لا فی اللعب کھیل میں اچھا نہیں ہوں۔ حل انتا سمین، کیا آپ موٹے ہیں، جواب دے رہا ہے نام انا سمین، جی ہاں میں موٹا ہوں۔ پھر آگے این الاستاد، اینا میں نے کہا، الاستاد استاد کہاں ہیں، جواب الاستاد علی الکرسی، استاد کرسی پر ہیں۔ پھر آگے کیفا ہوا، کیفا مانے کیسے ہوا، مانے وہ، کیفا ہوا وہ کیسے ہیں، جواب ہوا طیب وہ اچھے ہیں، وہ ٹھیک ہیں۔ پھر آگے جو ہے ترجمہ کرو، جو آپ کے عبارت کے اندر کتاب کے اندر درس نمبر 9 کے اندر یہ ہے کہ اردو دی ہوگی، ہم نے اس کی سامنے عربی بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اس طرح سے اردو اور عربی۔ سب سے پہلا جملہ اردو کا، میں لمبا ہوں پست قد نہیں، اس کی عربی ہے انا طویل لا قصیر۔ پھر آگے تو کھیل میں مشغول ہے، تو کھیل میں اچھا ہے، تو کھیل میں اچھا ہے، تو جواب ہے اس کا انتا جید فی اللعب، انتا جید فی اللعب تو کھیل میں اچھا ہے۔ آگے وہ پڑھنے میں اچھا ہے، جواب ہے اس کی عربی ہے ہوا جید فی القراءۃ، وہ دبلا ہے موٹا نہیں، اس کی عربی ہے ذالک حزیل، وہ دبلا ہے، لا سمین موٹا نہیں۔ وہ لکھنے میں کیسا ہے، کیسا ہے تو اب کیفا کے معنی ہوتا ہے کیسا، کیفا ہوا فی الکتابتی، کیفا جو ہے شروع کلام میں آتا ہے، کیفا ہوا فی الکتابتی وہ لکھنے میں
کیسا ہے؟ جواب دے رہا ہے وہ لکھنے میں اچھا ہے. اس کی عربی ہے ہوا جید فی الکتابتی، ہوا جید فی الکتابتی. پھر آگے علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے. دونوں کو ایضاً سے جوڑ دیں گے، العلم مفید واللعب ایضاً مفید. علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے، تو دونوں کو ایضاً سے جوڑ دیں گے، علم اور کھیل بھی مفید ہے. پانی وضو کے لیے ضروری ہے. الماء ضروری للوضوء، الماء ضروری للوضوء، پانی وضو کے لیے ضروری ہے. پھر آگے مسجد عبادت کے لیے ہے نہ کہ کھیل کے لیے. المسجد للعبادت لا للعب، المسجد للعبادت لا للعب. پھر آگے اسلام کیا ہے؟ کیا کی عربی ہے؟ ما، اور اسلام کی عربی اسلام. مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ جواب دے رہا ہے اسلام دین ہے. الاسلام دین، اسلام دین ہے. پھر آگے ہے اس کے دو جملے اور ہیں اس تمرین کے، وہ عمل سے ہے. ذالک من العمل، ذالک من العمل، عمل اسلام کے لیے ضروری ہے. العمل ضروری للاسلامی، العمل ضروری للاسلامی. تو آج کا جو ہمارا یہ سبق تھا منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 9، آپ کا آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اور اسی طرح ہم اب سلسلے اپنے لے کر کے آئیں گے کہ ہم سبق تو اصل کتاب سے پیش کریں گے اور پھر تمرین جو ہے ہم اپنی اصل کی ٹیبل بنا کر کے آپ کو خوبصورت صورت میں شرح سے پیش کریں گے.